کی زندگی بسر کر سکے۔ یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، بین الاقوامی دنیا میں ہم جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا طریقہ کار، طریقہ زندگی بتاؤ کہ جس سے ہم زندگی میں بھی پرسکون ہوں اور آخرت میں بھی سرخروش ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ زندگی اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو حسین ابن علی سے مل سکتا ہے۔ اس انداز میں پیش کرو حسین کے پیغام کو کہ دنیا انسانیت اس سے مستفید ہو۔ آپس میں فروئی جھگڑوں میں مت الجھو، طریقہ ہے۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ طریقہ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ میں نے کہا میں اتحاد و وحدت کا داعی ہوں۔ میں کہتا ہوں سنی ہمارے بھائی ہیں، اکثریت میں ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہماری نسلوں نے یہاں رہنا ہے۔ یہ طریقہ نماز کا نصاب کے اندر ہونا چاہیے۔ میں ہر ایک کے حق کی میں علی المال حق والحق مع علی اس کا ماننے والا ہوں کہ حق جس کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے، اس لیے مجھے حق بات کہنا ہے کہ یہ طریقہ رہنا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں نے آگے کی کہ جب مجلس عمل کے دینی سربراہوں کی صف بنتی ہے نماز کی اور میں اس کے عین وسط میں کھڑا ہوتا ہوں، سجدگار رکھ کے اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں، تو کراچی کے ساحل سے لے کر سیاچن کے دامن تک میرا ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ یہ تصویر بھی نصاب کے اندر آنی چاہیے۔ اور جب میں اس حالت میں نماز میں ہوتا ہوں، پوری دنیا کے ٹی وی کیمروں پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مکتب اہل بیت کا ترجمان موجود ہے، مذہب اہل بیت کی نمائندگی موجود ہے۔ مذہب اہل بیت کی سوجوازی نہیں ہے۔ میں محتاج نہیں ہوں کسی اتحاد و وحدت کی محفل سجانے کا۔ عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، حکم ہے مجھے کہ میں مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا کروں۔ مجھے کوئی مجبوری، پریشانی اور کمزوری نہیں ہے میں ایک قدم پیچھے ہٹاؤں تو جتنے بھی اتحاد ہیں سب دھڑام سے گر پڑے۔ اب بھی اگر جب بھی اتحاد میں رکھنے پڑتے ہیں تو ان کو بھرتا میں ہوں اور درست میں کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جامع المنتظر میں میٹنگ بلا کے اتحاد، ٹوٹتے ہوئے اتحاد کو پھر جوڑا ہے، اس لیے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یاد کرو خدا کی اس نعمت کو جب تمہارے دلوں کے اندر دشمنیاں تھیں، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو خدا نے پیغمبر رحمت کے ذریعہ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ پیغمبر کی سیرت پر چلنے والا وہ ہے جو دلوں کو جوڑے۔ دلوں کو توڑنے والا پیغمبر کی سیرت پر چلنے والا نہیں ہے۔ کوئی مجبوری نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اتحاد و وحدت کی فضا سے آپ دیکھ رہے ہیں اس محرم کے اندر بہت سی تفصیلات ہیں۔ میں ارزنی کا اس محرم کے اندر جو واقعات ہوئے، میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ ان خودکش حملوں کا محرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، غلط جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس محرم میں کسی سوائے ہنگو میں 2 شہداء کے، وہ ایک مخصوص علاقہ ہے، پاکستان بھر میں کہیں سنی شیعہ جھگڑا تک نہیں ہوا۔ کیا وہ فضائیں آپ بھول گئے جب گلیوں کوچوں میں آپ کے خلاف نعرے لگتے تھے اور آپ کو کے خلاف غلیظ فتوے بکے جاتے تھے؟ آج وہ فتوے کہاں ہیں؟ آج وہ دیواروں پر جو آپ کے خلاف لکھا جاتا تھا وہ کہاں ہے؟ یہ حکومتوں نے نہیں روکا، یہ ہم نے روکا ہے۔ وہ مسجدیں جن کے پاس سے میں گزرتا تھا تو آگ اگلتی تھی آنکھیں، اب وہ انتظار کی آنکھیں ہوتی ہیں، چاہتے ہیں کہ میں ان کی مسجدوں میں جاؤں، ان کے مراکز میں جاؤں۔ تشیع کا تعارف کروایا ہم نے، اپنے حقوق کو نہیں چھوڑا۔ میں کیوں گیا جیل میں؟ وہ کہتے تھے کہ کہو، بتاؤ کہ یہ اذان میں جو تم خلیفۃ بلا فصل کہتے ہو یہ تحریف چھوڑ دو۔ میں نے کہا جن مناروں سے خلیفۃ بلا فصل کی اذان آتی ہے یہ آتی رہے گی، اس میں ایک کلمے کی کمی منظور نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو جلوس ہیں اور عزاداری کے جو مراسم ہیں ان کے امام باروں تک محدود کر دو۔ میں نے کہا میں پاکستان کا شہری ہوں، میں نیم خواندہ ملا نہیں ہوں، میں آئین و قانون کو بھی جانتا ہوں۔ مذہبی لحاظ سے میں بات الگ کروں گا کہ عزاداری کی حیثیت کیا ہے،
مذہب میں، اسلام میں عزاداری کی حیثیت کیا ہے؟ میں آئین کے لحاظ سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہ آئین کے اندر پاکستان کے ہر شہری کو آزادی ہوتی ہے. عزاداری سید الشہداء میری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے. میں اس ملک کے کونے کونے میں، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں جاتا ہوں. مجھے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے حسین حسین کرنے کے لیے بھی کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ملک جو مصائب آل محمد نے برداشت کیے ہیں کربلا میں، وہ ہمارے لیے تذکرے کا باعث بھی ہیں اور نمونہ بھی ہیں. کون سی وہ مصیبت ہے جو آل محمد پہ نہیں ڈھائی گئی؟ یہ علم اسی کی یاد دلائے گا آپ کو. کون سی وہ مصیبت ہے جو سید الشہداء پر اور ان کے خاندان پر نہیں آئی؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب شہید ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے کوئی انسان، تو اس کے ساتھ دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے کی رسم سے. لیکن لکھوں تک صحرا میں پڑی ہے لاش حسین ابن علی کی. اعلان ہوتا ہے عمر صاحب کی طرف سے، من ينتدب للحسین، کون ہے جو حسین کی لاش اطہر کی بے حرمتی کرے؟ 10 ناجیب انسان، 10 خبیث انسان سامنے آئے جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو تازہ سمیں لگائی ہوئی تھی. کیسے برداشت کیا ہوگا بہن نے؟ کیسے دیکھا ہوگا یہ منظر کربلا کے آسمان نے اور زمین نے؟ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف چلے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف چلے. تاریخ بتاتی ہوگی تفصیل. ایک جملہ کہتی ہے تاریخ، ایسے چلے وہ گھوڑے، ایسے چلے وہ گھوڑے کہ ردو سترہ بظہرے، سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیاں. جب آئی ہے بہن لاش کے اوپر، جب بہن لاش کے اوپر آئی ہے، نہیں پہچان سکی. کہا انت آخر حسین، میرے بھائی حسین تم ہو. انت ابن امی فاطمہ الزہرا، میری ماں فاطمہ کے جائے تم ہو. توحید شناس باپ کی توحید شناس بیٹی نے اٹھایا بھائی کی لاش کو ہاتھ کے اوپر اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القلیل من القرآن.